بھائیوں اور بہنوں، 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس معلوماتی بیان میں ایک ایسی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھتا ہے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔ حسن خلق سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور درستی سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ہوتے چلے جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم خلق پر ہیں۔ حضرت سعد بن ہشام بن عامر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور ان کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ ناظرین، حسن خلق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر و شکر، وفائے عہد، صدق ایمانت، صدقہ، جہاد، احسان، الغرض سبھی کچھ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی 2 علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے اور آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی۔ ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس کی ساتھ ممانعت تو کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، اور یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے اور اسی کا نام گناہ ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حفظ کی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ ناظرین، گناہ کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو۔ اور بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو کسی چیز کا برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے، اور اسی لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں اور برے کام نامعلوم ہوں۔ ریا کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کام گناہ ہے جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو، تو جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، اسی لیے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے کہ اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے، اور برائی کو منکر کہتے ہیں جس کا معنی ہے نا پہچانی ہوئی چیز، یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نا پہچانتی ہے۔ ناظرین، اوپر بیان کی گئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے تھے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو وہ سراسر نیکی ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جائے تو وہ نیکی کے بجائے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا مکروہ اوقات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔
اسی طرح روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا چونکہ ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا جائے تو وہی روزہ گناہ کا سبب ہوگا، یعنی ہر وہ کام جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا وہی نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام گناہ کا ہوگا جو کسی کو بتاتے یا دکھاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے رشوت لے رہا ہو تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو، لہٰذا رشوت لیتے یا دیتے ہوئے آدمی چوری سے چھپ کر یہ کام کرے گا اور ادھر ادھر دھیان بھی رکھے گا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ محترم ناظرین، آج کی جھوٹی اور فتنوں سے بھرپور کھوٹی اور عارضی زندگی میں انسان کا ہر لمحہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انسان یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا میں آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے اور بہت جلد اس نے اس عارضی دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے اس دنیا میں گزرے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ لیکن اگر جزا اور سزا کے خوف کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو بھی اپنے سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات اور گناہ کی خباثت سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کے وقت کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کا یہ ماننا کہ اس وقت خدا اس کے قریب تر ہے، جبکہ دوسرے کا یہ ماننا کہ خدا نعوذ باللہ اس وقت سو رہا ہوگا۔ ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی انسان کی یہ غلطیاں، خطائیں اور گناہ کسی جاندار کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہے۔ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، لیکن پھر بھی انسان اسے ایک سمجھ کر ہی کیے چلا جا رہا ہے۔ ضمیر کی ملامت، زمانے میں بدنامی، قانون کی گرفت، دنیا میں مکافات عمل اور جہنم کی آگ، یہ سب کچھ بھول کر انسان بس لگاتار گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بھی بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا تب تک انسان بڑے بڑے گناہ بھی کرتا چلا جائے گا اور نتیجے کے طور پر اپنی دونوں دنیایں برباد کر دے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ ہم میں سے بیشتر مسلمان دل ہی دل میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا عقیدہ محض ایک قصہ اور کہانی ہے اور عملی زندگی میں کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ ناظرین، یہ دونوں حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہیں اور دونوں اپنی جگہ موجود ہیں۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ اس کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی تکالیف اور مصائب کا ان گناہوں سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اسی طرح سورۃ الروم میں فرمایا کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ سورۃ النحل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ سورۃ النحل میں فرمایا گیا ہے اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ناظرین، ان آیت مبارکہ سے یہ اخذ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ انسانی گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دین اسلام نے چند ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور ان میں سب سے اہم توبہ اور استغفار ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفرقان میں 3 بڑے گناہوں یعنی شرک، قتل اور زنا کا ذکر فرمایا اور ان کی ہلاکت خیزی یقینی ہے۔ لیکن جب ان گناہوں کے سرزد ہو جانے کے بعد بھی انسان توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سورۃ الفرقان میں فرمان باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، گناہوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے دوسرا عمل تقویٰ ہے۔ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الطلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ محترم ناظرین، گناہوں کے بعد جب ایک انسان نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الہود میں فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ چوتھا عمل ناظرین جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اہتمام ہے، یعنی جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے صدقہ کا اہتمام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ جان لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ جو شخص صبح اور شام اس ایک تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تسبیح کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارا گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ تو ناظرین کرام، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے حج اور عمرے ادا کرتے رہو، کیونکہ ان کو پے در پہ ادا کرنے سے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک پر یقین کامل اور مستحکم ایمان بھی انسان کی خطاؤں کو معاف کروانے کا سبب ہے۔ سورۃ المحمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس معلوماتی بیان میں چند ایسے اعمال پیش کیے گئے ہیں جو عمل میں انتہائی آسان لیکن اجر و ثواب میں انتہائی بیش قیمتی ہیں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 نیکیاں کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ عمل آسان ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے، اور روایات میں ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کی بھی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ روزانہ یا کثرت سے استغفر اللہ کہنا بھی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہی ہے جو کہ بخشے بخشائے اور معصوم ہیں، تو سوچئے مجھے اور آپ کو کتنے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جبکہ رزق، مال و دولت، اولاد، کھیتی باڑی اور ہر طرح کی نعمتوں میں برکت یعنی اضافہ ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اعمال مختصر اور آسان ہیں مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ دل میں ایمان کی تازگی اور اللہ کی قربت پیدا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں گناہوں کی معافی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ کلمات روزانہ کثرت سے پڑھنا پریشانیوں سے نجات اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مختصر ذکر بھی اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے 100 مرتبہ روز پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور جنت میں بلند مقام ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 3 سورتوں کو صبح شام 3 بار پڑھنا گناہوں کی بخشش اور حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ صورتیں انسان کو برائیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، کلمہ استغفار پڑھنا بھی بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ توبہ گناہوں کی بخشش اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی سے بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، ان تمام اذکار میں سب سے اہم ذکر درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت اور دنیا اور آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس زندگی سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور زندگی بھر ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کاموں سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔